السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ زبان کی حفاظت اور جو آج برائی ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بحث و مباحثہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے اور ہم بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کیا کرتے تھے۔ یعنی جہنم میں لے جانے والے کام، نمبر 1 نماز نہ پڑھنا، ضرورت مند مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور بیہودہ بحث کرنے والے کے ساتھ مل کے بحث کرنا، یعنی بیکار کی باتیں کرتے رہنا، بحث مباحثے کرتے رہنا یا دیکھتے رہنا، ایسی محفلوں میں شامل ہونا۔ اور آج کل تو ایسی محفلوں میں چل کر جانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پر ایسی ساری چیزیں موجود ہیں جن میں ہم وقت لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سنن ابی ماجہ کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے بحث و تکرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم حاصل کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ علم حاصل کر کے اور کچھ تھوڑی سی نالج مل گئی تو فخر کرنا شروع کر دیا، یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بحث و تکرار شروع کر دی، یا پھر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا کہ لوگ عالم اور فاضل سمجھنا شروع ہو جائیں۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور بڑی اہم اس میں بات بتائی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ برائیوں کا تذکرہ کرنا، اس سے مجاہرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم گناہ کر کے ایک گناہ تو کماتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ کر کر کے اپنے گناہوں میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ کبھی فجر میں آنکھ نہ کھلے تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج تو میری فجر ہی قضا ہو گئی، یا کوئی بھی خرابی کوئی بھی گناہ ہو تو دل میں اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں میں اس کا چرچا کیا جائے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ یعنی ابھی تو ہم نے اب تک جو پڑھے تھے وہ زبان کے غلط استعمال تھے، اور زبان کا درست استعمال کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کو ادا نہیں کر سکتا، یعنی اعمال اتنے زیادہ ہیں میں کس کس کو ادا کروں، مجھے ایک بات بتا دیجیے جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے کہ آپ ایک پہاڑ پر سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے، مفردون سبقت لے گئے۔ انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی کہ مفردون بازی لے گئے، آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، اور سابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔
پھر اگلی چیز ہے تلاوت قرآن۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پہ نور کا سبب اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا۔ تو کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ دن کا جو بھی حصہ فارغ ملتا ہے اس میں قرآن پڑھیں، دن میں بھی رات میں بھی۔ فجر کے بعد تو قرآن کو زندگی میں ضرور شامل کر لیجیے کہ فرشتوں کی بھی گواہیاں اس وقت ہوتی ہیں، زمین کے فرشتے آسمان پر اور آسمان کے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کا بندہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت میں مصروف تھا۔ تو قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، فجر کے وقت چاہے تھوڑی سی ہی صحیح لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، اور باقی دن کے اوقات میں بھی معمول بنائیے کہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، کثرت سے تلاوت کیجیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لازم ہے تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو اور وہ تم سے قبول نہ کرے۔ اگلی نیکی زبان کی۔ روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ خیر کی دو اقسام ہیں، الخیر فی المقال نفسہ، خود بات اچھی ہو، یعنی جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور تسبیح و تحمید کرے، قرآن کی تلاوت کرے، علم سکھائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ سب کچھ الخیر فی مقال نفسہ میں آتا ہے، اور یہ سب کچھ فی ذات ہی خیر ہے، یعنی خیر کے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ پھر زبان کی ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہم نشینوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات کہے، کیونکہ یہ بھی ایک خیر ہے۔ اس کے نتیجے میں انس پیدا ہوتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے اور الفت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور آپ کو کوئی ایسی بات نہ ملے کہ جس میں خیر ہو، اور اگر آپ پوری مجلس میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو اس سے ایک وحشت اور محبت کی کمی پائی جائے گی۔ لیکن کوئی ایسی بات گفتگو کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم مجلس لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، تو یہ بھی خیر کی بات ہوگی، یعنی اس میں جھوٹ نہ ہو لیکن مسکرا کے کوئی اچھی بات کر دی جائے، کسی کی خیریت پوچھ لی جائے، کسی کا حال احوال پوچھ لی جائے۔ لوگ عموماً خوش ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے بچوں کے متعلق پوچھیں، ان کے گھر والوں کے متعلق خیریت معلوم کریں، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جس سے دوسرے کا دل خوش ہو، یا کسی بات پہ مبارکباد دے دیں، آپ کو پتہ ہو کہ کسی نے گھر خریدا ہے یا کسی کے بچے کا رزلٹ اچھا آیا ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے دوسرے کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں۔ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کر دو۔ سبحان اللہ۔ کوئی گھر میں ہے، تنہا ہے، بیمار ہے، گھر والے کہیں گئے ہیں اور وہ پریشان ہو رہا ہے، تو بس اس نیت سے چلے جائیں کہ تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزاریں، اس کو اچھی کمپنی دیں تاکہ اس کی تنہائی دور ہو۔
تو یہ سارے خیر کے کاموں میں سے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس بات سے گریز کرو جس سے معذرت کرنی پڑے، یعنی سوچ کر بولو، بات کرنے کے بعد پچھتانا پڑے یا معذرتیں کرنی پڑے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بات زبان سے نکالی نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ پھر سیدنا انس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے، اے زینب اے زینب، یعنی جو بچوں کے پیار سے ہم نام رکھ لیتے ہیں اور ان کو بہت پیار سے پکارتے ہیں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، جیسے بیٹی کو کہہ دیا کہ میری گڑیا، یا بیٹے کو بھی اس طرح سے کسی پیار سے نام سے بلا لیا، اور ایسا کرنا چاہیے ماں باپ کو، بچوں کے دل میں خوشی اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا ام خالد بنت خالد کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنا ثنا، عبداللہ کا بیان ہے کہ ثنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں۔ ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے کھیلنے تو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا، ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہوا اور یہ پھٹ جائے۔ پھر فرمایا یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے۔ پھر فرمایا یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی اس کے باقی رہنے کا ذکر کیا گیا، یعنی ایک طرح سے دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اچھی لگ رہی تھی، تو کہا کہ پہنو اور پرانا ہو اور پھر یہ ختم ہو، یعنی کہ تم اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، اے ابو عمیر، تمہاری نغیر کا کیا بنا، یعنی نغیر چڑیا کو کہتے ہیں۔ پھر بیوی کی بھی دل جوئی کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا حمیرہ، کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یعنی مختلف پیار کے نام رکھنا، یہ ساری چیزیں دل کو خوش کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو پیار سے پکارنا، اپنے ماں باپ کو پیار سے امی جان کہہ کے پکارنا، یا دادا دادی نانا نانی ہیں تو دادی جان نانی جان، اب دیکھیں کہ لفظوں کی مٹھاس دل میں محسوس ہوتی ہے اور خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور بے انتہا خوشی کا۔ یہ وہ خوشیاں ہیں جو آپ کہیں پیسوں سے خرید نہیں سکتے، کسی دکان سے نہیں خرید سکتے، کہیں مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ احساس ہیں، وہ جذبے ہیں، یہ وہ پیار محبت کے اظہار کے طریقے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے گھر میں رہنے والے لوگ ان سارے رویوں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس مٹھاس کے ساتھ انہیں مخاطب کریں اور ان سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی بھرپور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اچھے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر وہ سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔